بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ذہن میں یہ بات آئی کہ شاید کے متعلق کچھ
ترجمہ معمول تشریح کی جائے اور اہم آیت ہے۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، جنہوں نے محنت کی، مجاہدہ کیا، ریاضت کیا، جنہوں نے محنت کی ہمارے واسطے، ہم سمجھا دیں گے ان کو اپنی راہیں۔ ہمارے واسطے یہ بھی ہے، ہم بجھا دیں گے ان کو اپنی راہیں، بجھا دیں گے۔ اور بے شک اللہ تعالی ساتھ ہے نیکی کرنے والوں کے۔ اسی پر ختم کیا ہے، لیکن اس میں نہایت اہم مضمون اللہ نے بیان فرما دیا۔ ظاہر ہے کہ اللہ سے زیادہ بیان کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ کیا بات ہے! اس میں عمل بھی بتلا دیا اور اجر بھی بتلا دیا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وہ لوگ جو ہمارے راستے میں کوئی مجاہدہ کریں گے، مشقت کریں گے، تو ہم اس کی قدر کریں گے۔ اللہ تعالی اپنے بندوں کے عمل کی قدر بھی کرتے ہیں، باوجود معذوریوں کے، الجھنوں کے، پریشانیوں کے۔ ہمارے لیے بندہ ہمارا وقت نکالتا ہے، ہم کو یاد کرتا ہے، آتا ہے فاذکرونی اذکرکم، مجھ کو یاد کرو پریشانیوں میں تو میں تم کو یاد کروں گا، مجھ کو یاد کرے گا راحت میں تو میں یاد کروں گا پریشانیوں میں۔ یہ ہے سبحان اللہ، اللہ اس وقت تو جو قیامت کی پریشانی اس سے تو کم ہی ہے، اس وقت جو مجھ کو یاد کرے گا تو میں اس کو یاد کروں گا۔ لکھتے ہیں ماں گنگوہی نے لکھا بھی ہے، علامہ ابن قیم نے بھی، اس سے بڑھ کے کوئی آیت ذکر کی فضیلت میں نہیں ہے۔ فاذکرونی اذکرکم، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اعمال کی قدر کرتا ہے، بلکہ وہ تو نیتی کو بھی قدر کرتا ہے۔ کوئی کتنی ہی بات سخی ہو، بغیر کچھ کیے دیتا نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ کیا کچھ نہیں، نیت کیا اس پر بھی اجر دیتا ہے۔ یہ اللہ کی شان۔ کوئی انجینئرنگ پڑھنے جائے، نیت سے گیا انجینئرنگ پڑھنے، ہم انجینئر پڑھنے آئے ہیں، سب کچھ ہو گیا، جب مکمل پاس ہوگا تب تو انجینئرنگ سر دے گا، تھوڑا سا نمبر کم ہوگا نہیں دے گا۔ اللہ رب العزت کیا یہ ہے، نیت کیا کہ ہم تہجد کی نماز پڑھیں گے، نہیں اٹھ سکا، اللہ تعالیٰ پورا ثواب دے۔ نیت المومن خیر من عملہ، سبحان اللہ، مومن کی نیت اس کی کیا بات۔ لکھتے ہیں جو بندہ وظیفہ کرتا رہتا ہے، کسی بنا پر معذور ہو گیا، رات کو نہیں اٹھ سکا یا بیماری ہو، اس کا ثواب پورا پورا ملتا ہے۔ اللہ حدیث میں موجود ہے، اللہ کے کرم کے برابر کسی کا کرم دنیا میں نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ، بغیر کیے ہوئے دینا صرف اللہ کا کام ہے۔ اتنا پر یہ آیت بہت، والذین جاہدوا، تھوڑا سا مجاہدہ کرے گا، تھوڑی سی کوشش کرے گا، سعی کرے گا، نیت ہی کر لے گا، اللہ اس کا اجر دے گا۔ اسی فرماتے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وہ لوگ جو جہاد کریں گے، محنت کریں گے تو ہم ان کے ہدایت دیں گے، ان کو طرح طرح کے راستے ان کو بتلائیں گے، ہم خود اس کی راہبری کریں گے۔ چلا ہے آدمی راستہ بھول گیا، یہاں کوئی نہیں بتائے گا جلدی کہ اللہ رب العزت کے اگر چلا ہے نیت سے، اب کوئی گڑبڑی آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دور کر کے اس کو راستے پر لگا دیں گے۔ سبحان اللہ، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم، جو ہمارے راستے میں کچھ محنت مشقت کریں گے، میں کہتا ہوں جو بھی نیت کریں گے اللہ تعالیٰ ضرور اس کے نیت کا بھی ثواب ملے۔ حدیث بہت مشہور ہے، نیت المومن خیر من عملہ۔ میرے دارالعلوم میں تھا کہ مجھے انوار سے وہ آئے، وہ پڑھتے تھے مفتاح العلوم میں،
تو ہم حافظ رحمان صاحب کے سامنے کوئی بات تھی کیا نیتی پر، تو بڑے اس سے بیان کر رہے تھے، ہم تو اس کو نظام میں پڑھ رہے تھے. انہوں نے کہا کہ اگر بڑی تفصیل سے بیان کر رہے تھے، شاید میں نہ بیان کر سکوں، اگر کسی کام کی نیت کیا آدمی نے اور کام کر لیا ثواب ملے گا، اگر نیت سے کام نہیں کر سکا تو نیت سے ثواب ملے گا. اور بری نیت کا یہ ہے کہ بری نیت کرنے سے اس کو عذاب نہیں ہوگا، بری نیت جب تک کرے گا نہیں اس کا عذاب نہیں آئے گا. یہ کچھ بڑے اس سے بیان کر رہے تھے، میں بہت کر رہا تھا کہ مجھے یاد ہے یہ کہ وہاں تھا آدمی نے کہا تھا، یہ کسی نے کہا تھا، وہ وہاں کے طالب علم سے دورے کے، میں تو آپس میں بات کر رہے تھے کہ اچھی نیت سے اگر اچھی نیت کیا کسی کام کی اور کر لیا تو ثواب ہی ثواب، نہیں کیا تب بھی اس کو ثواب ملے گا. بری نیت میں یہ بات نہیں ہے، بری نیت کسی کیا ہے تو اس کو عذاب نہیں، بلکہ بری نیت سے رک گیا اس پر بھی ثواب ملے گا اس کو. یہ خاص بات یہ تھی. کیا بات ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو تصحیح نیت کی توفیق دے. اگر آدمی سوچتا ہے کہ ہم تہجد نماز پڑھیں گے یا کوئی بھی ہم نماز پڑھیں گے، نہیں پڑھ سکا مجبوری کی بنا پر، اللہ تعالیٰ سب یہ آیت یہی والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ہم اس کو بجھائیں گے، لیکن سجھائیں نہیں، میں ترجمہ یہ کہتا بجھائیں گے، پرانا بجھا دیں گے. لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین، اللہ تعالیٰ محسنین کے ساتھ ہے، نیکی والوں کے ساتھ ہے، جو اپنے عمل کو ٹھیک کرتے ہیں، نیت کو درست کرنے کی فکر کرتے ہیں، اللہ ان کے ساتھ ہے. جب ظاہر کہ اللہ کی معیت کسی کے ساتھ ہوگی تو اللہ اس کو ضائع نہیں کرے گا، وہ کبھی ضائع ہو بھی نہیں سکتا. علم پر عمل کرنے سے علم ذاتی، یہ لکھ رہے ہیں مفتی صاحب لکھ رہے ہیں. حضرت ابو درداء نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ اللہ کی طرف سے جو علم لوگوں کو دیا گیا ہے، جو لوگ اپنے علم پر عمل کرنے میں جہاد کرتے ہیں، مشقت عمل کرنے میں کوئی مشقت مجاہدہ تو ہوتی ہی ہے، ہم ان پر دوسرے علوم بھی منکشف کر دیتے ہیں. یہ ابو درداء یہ عمل کا ثواب تو الگ، علوم بھی دیں گے. یہ خاص اسی وجہ سے میں نے سنا کہ کہتے ہیں حضرت ابو درداء جو لوگ اپنے علم پر، تفسیر میں اللہ حضرت ابو درداء نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ اللہ کی طرف سے جو علم لوگوں کو دیا گیا ہے، جو لوگ اپنے علم پر عمل کرنے میں جہاد کرتے ہیں، کوئی مشقت تو ضروری ہوتی ہے، ہم ان پر دوسرے علوم بھی منکشف کر دیتے ہیں، ثواب نہیں ہے بلکہ علوم منکشف کرتے ہیں. یہ دکھا رہا ہے دوسرے اس پر تو اجر ثواب ملے گا علم پر عمل کرنے کے، اس کی برکت سے مزید علم اللہ تعالیٰ عطا فرمائے جو اب تک حاصل نہیں تھے. اور فضیل ابن عیاض نے فرمایا ہے جو لوگ طلب علم میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کے لیے عمل بھی آسان کر دیتے ہیں. جو لوگ طلب علم میں کوشش کرتے ہیں تو ہم ان کے لیے عمل، دونوں ہے عجیب روایت ہے. حضرت فضیل میں فرماتے ہیں جو کر رہے ہیں کوشش علم میں، اللہ تعالیٰ عمل میں بھی اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما رہے ہیں. کتنی بڑی فضیلت ہمارا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو علم کی طلب علم کی توفیق ہے. علم کا طلب کرنا بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق بنا فرمائے. حدیث پاک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث خود حدیث ہے یہ تو، من عامل بما علم، جو عمل کرتا ہے اس چیز پر جس کو وہ جانتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مزید علم دیتے ہیں. صحیح حدیث ہے، یہ کون ہے؟ خود حدیث ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا. آخری دن جو میں مالیگاؤں بیان ہوا تھا اسی کسی پر حضرت حاجی صاحب کا ذکر آ گیا تھا. بہرحال حضرت حاجی صاحب کا علم جو ایسا علم تھا، حضرت مولانا قاسم صاحب محمد قاسم صاحب فرماتے تھے کہ سب لوگ حضرت حاجی صاحب کے ان کے عمل کی وجہ جاتے ہیں، میں ان کے علم کی وجہ جاتا ہوں. حجت الاسلام کہہ رہا ہے یہ بانی دارالعلوم دیوبند. ان کے علم کو کسی نے حضرت تھانوی سے فرمایا
کہ حضرت اب مولانا محمد قاسم صاحب کتابیں دیکھتے ہیں. کہا بہت مشکل ہے بھائی, میں اس کو نہیں دیکھتا, تو آسان کتاب دیکھتا ہوں. یہ مطلب ان کا علم ایسا ہے, وہاں تھانوی کہتے تھے کہ بہت بڑا علم ان کا, سبحان اللہ, کیا بات. اتنا بڑا آدمی ہے. لیکن حضرت حاجی صاحب کے یہاں فرماتے ہیں میں اس لیے جاتا ہوں, ان کے علم کی بنا پر جاتا ہوں. کیوں؟ حالانکہ اصطلاحی عالم بھی نہیں تھے, دیوبند تھا ہی نہیں اس وقت. بہرحال علم کی قدر ہے, مگر نیت درست ہو. اللہ تعالیٰ اس علم پر, جو بھی علم ہے اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق. ہم نے بیان کیا, بہت بڑا مجمع تھا مطلب. وہ تو کل والی تو واقعی پورا کی تقریر تھی, اور یہ تقریر جو میں کر رہا ہوں, کرنے جانے رہا ہوں, معلوم کر سکوں گا نہیں کر سکوں گا, وہ اس پر تھا. ایک جھوٹ صاحب بہت آدمی تھے, ہزار آدمی تھے, اس وقت بیان کیا میں نے اس پر. تھوڑے سے اس کے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب فرماتے تھے, جب ماں گنگوہی ان کے مرید ہوئے, کہا اچھا رشید احمد اجی اب تک تو ہم اپنے پیر بھائی ماں شیخ محمد صاحب سے پوچھ کے عمل کرتے تھے. غور کیجیے, اپنے مرید سے کہہ رہے ہیں یہ رشید احمد, اب تک تو میں پیر بھائی کون تھے؟ ماں شیخ محمد صاحب, بہت بڑے عالم تھے, محدث تھے. یہ اقطاب ثلاثہ کہلاتے ہیں, اقطاب ثلاثہ. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب, مولانا شیخ محمد صاحب, اور مولانا محمد ضامی صاحب. مولانا محمد ضامی صاحب تینوں ایک خانقاہ میں رہتے تھے. تو کہتے تینوں اقطاب ثلاثہ یہ حضرات رہتے ہیں. حضرت ضامی صاحب بہت پر مذاق آدمی تھے. وہ کہتے تھے, کوئی جاتا تھا ان کے پاس بیٹھتے تھے, کہا ہمارے پاس کیا بیٹھے ہو, جاؤ مرید ہونا ہو تو حاجی کہہ چلے جاؤ. اب مسئلہ پوچھا ہے تو شیخ محمد بیٹھے پہلے, اب حکا پینا ہو تو ہمارے بیٹھو. اتنے بڑے عالم, حکا شہید ہوئے, وہی شہید ہوئے. حکا پینا ہو تو ہمارے بیٹھو, مسئلہ پوچھنا ہو تو وہی شیخ محمد کہہ چلے جاؤ, اور مرید ہونا ہو تو حاجی کہہ چلے جاؤ. بہتر بڑے آدمی تھے. تو حضرت حاجی صاحب نے فرمایا یہ رشید احمد اب تک تو میں شیخ محمد سے, مولانا شیخ محمد صاحب سے مسئلہ پوچھنا, اب تم آ گئے تو تم سے مسئلہ پوچھو, کیا عمل کروں گا. پیر کہہ رہا ہے پڑی ایک بزرگ کا واقعہ سنا, حضرت وہ سناتے تھے کہ جنگل میں ایک شیخ رہتے تھے, بہت بڑے صاحب نسبت تھے. گئے تو کچھ اس بدبودار چیزیں رکھے ہوئے تھے ادھر ادھر جیسے, تو ایک مولوی گئے ان سے مرید ہونے کے لیے. اس نے دیکھا کہ تو گندی چیزیں رکھی ہوئی ہیں, ایسی چیزیں تھی کہ واقعی کہنا برا معلوم ہوتا ہے. کہا حضرت یہ سب کیا رکھے ہوئے ہیں. کہا بھائی یہ گندی چیزیں اس لیے رکھے ہوئے ہیں کہ پھول کی خوشبو بہت آتی ہے, تو اپنے نفس کے مجاہدے کے لیے بدبودار چیز رکھے ہو تاکہ میرا نفس مرے, نفس کی اصلاح. اور کان میں ٹھیٹھی کی ہوئی تھی. کہا یہ کیا کیے ہوئے ہیں. کہا اس لیے تاکہ چڑیاں طرح طرح کے گانے گاتی ہیں بولی, تو اپنے نفس کو اس سے روکتا ہوں تاکہ اس کا مزہ نہ آنے پائے. کہا حضرت کی گندی چیزوں کو ایسے تاکہ روا نہیں ہوگی. اور یہ قرآن شریف جو پڑتی چڑیاں تو وہ تو عبرت اور نصیحت اس سے ہوتی ہے, آپ یہ ٹیٹھی لگائے ہوئے ہیں. رونے لگے تھے سچے بہت, ہم نے کئی مطلب سنا ہمارے صاحب صلی اللہ علیہ وسلم, سچے تھے. رونے لگے, بیٹا میں جاہل آدمی ہوں, مجھے معلوم ہی نہیں تھا. تھے سچے اللہ کے, طالب خدا تھے. رونے لگے. کہا بیٹا ہم کو معلوم ہی نہیں چاہیے کہ اس کی وجہ سے ہماری نماز میں فرق پڑے گا, اس کی وجہ سے ہمارے دماغ کو اثر پڑے گا, اچھی آواز آ گئی, شکر ادا کرے. انہوں نے تو نہیں کہا, یہ تو میں تشریح کر رہا ہوں. مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس سے میری نماز پر اثر پڑے گا. اس سے نہیں مجھے معلوم کہ سننے پر قرآن عورت یہ اچھے اچھے گانے لگائے ہوئے تاکہ سنا ہی نہ پڑے کچھ. رونے لگے. کہا حضرت میں تو آیا ہوں آپ کو بزرگ سمجھ کر کے, آپ میری طرف توجہ کیجیے, میری طرف, تاکہ وہ نسبت جو آپ کے پاس ہے میں حاصل کروں. کہا اچھا بھیا اب یہ سنو, ایسی بات جو مسئلے کی ہو ہم کو بتانا,
ایسی بات جو مسئلے کی ہے وہ ہم کو بتلانا، ہم تم کو وہ بتلائیں گے. سبحان اللہ. وہ تو صاحب نسبت ہے، وہ بھی صاحب نسبت ہو گیا آدمی. اللہ ہم کو جو ہم غلطی کریں جی جی اسی طریقے سے 2.5 سال کرنا ہے کہ رشید احمد میں تو عالم نہیں، پیر کر رہا ہے، جو ہم سے کوئی غلطی ہو. آپ بتائیے. خود ماں محمد احمد صاحب، ماں بدر علی صاحب تھے، رائے بریلی میں جگہ ہے، جامع ازہر کے فارغ، اور ان کو زخم تھا جو 1914 میں ایک جہاد ہوا تھا، اس میں وہ شریک تھے بلخان کے. لیکن جب گئے حضرت ماں محمد احمد صاحب کی خدمت میں، فرمایا دیکھو محمد احمد، ہم سے کوئی غلطی ہو سنت کے خلاف تو ہم کو بتلا دینا، کیونکہ اصل تو وہاں کا معاملہ ہے. آپ کچھ بن جائیں، اگر اللہ کے رضا کے متعلق کام نہیں کر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں، کوئی درجہ نہیں ہے. اس وجہ سے ہمارے مشائخ بھی ڈرتے ہی رہتے ہیں. حضرت حاجی صاحب نے کہا کہ دیکھو اب تک تو ان سے مسئلہ پوچھتے، اب تم سے پوچھے ہم عمل کرتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کی کثر نفس کو توڑنا، اس کی توفیق. آمین. حضرت حاجی صاحب کہتے ہیں بڑے عالم ہوئے، لیکن کون علم تھا؟ علم لدنی تھا. تو وہ حدیث جو میں نے پڑھی اس لیے کہ جو شخص اپنی جانی ہوئی چیز پر عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ نہ جانی ہوئی چیز کا اس کو علم دیں گے. یہ حضرت حاجی صاحب میں نے پڑھا کہ اتنا نہ جانی ہوئی چیز کا علم دیا کہ ماں گنگوئی یا ماں تھانی جیسا بھی جھک گئے ان کے علم کے سامنے. اللہ دینے والا، میرے پیار کیا خم کے از دریا ضرور ہے، پڑھا تھا میں نے، خم کے از دریا ضرور ہے بوت پیش او جائے ہوں باغ ہے. جس مٹکے کا راستہ دریا سے ہو جائے تو اس مٹکے میں پانی کم ہوگا؟ کبھی نہیں ہوگا. یہ حضرات وہ تھے. اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کو علم سے نوازا تھا. بہت بڑا ادارہ تھا تو عام علماء ہی تھے اس میں. اس علم کے حاصل کرنے کے لیے اپنے کو جھکانے کی ضرورت پڑتی ہے. تم پہلے اگر تلے رہو گے کچھ نہیں، بلکہ کسی کے سامنے جھکاؤ تو اللہ تعالیٰ وہ علم دے گا جو تم کو علم پہلے سے حاصل نہیں تھا. چنانچہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب تشریف لیا کہ حضرات جاتے تھے، اتنے متواضع تھے کہ فرماتے تھے بھیا تم لوگ ہمارے درجے پر، ہم تمہارے درجے پر رہتے اور تم ہمارے ہاں تمہارا آنا الٹا معلوم ہوتا ہے. ہم کو جانا چاہیے تمہارے یہاں. علم عطا فرمائے. چنانچہ کچھ حضرت حاجی صاحب کا مسئلہ بیان کیا، میں اس پر بہت بولا. حضرت صاحب کا مسئلہ تھا کہ فقر جو ہے بڑھا ہوا ہے غنا سے، فقر بڑھا ہوا ہے. اب کسی عالم نے کہا، ماں تھانوی کہے کوئی بھی کہے، کہا حدیث میں حضرت آیا ہے کہ الید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ زیادہ بہتر ہے لینے والے ہاتھ سے، نیچے والے ہاتھ سے. اوپر والے سے مطلب کہ جو غنی ہے، جو مالدار ہے وہی تو دے گا، اس کا ہاتھ اوپر رہے گا، اور لینے والا نیچے رہے گا اس کا ہاتھ. حدیث یہ ہے کہ ید العلیٰ بہتر ہے ید السفلیٰ سے، مطلب دینے والا ہاتھ بڑھا ہے، یعنی غنا والا ہاتھ بڑھا ہوا ہے لینے والے ہاتھ سے. لوگوں نے اشکال کیا تھا کہ آپ کے مسلک یہ ہے، حدیث یہ کہہ رہی ہے. میں نے بیان کیا اس کو، سمجھا کہا تھا، سمجھانے کا دشواری بھی ہوئی مجھے. میں نے کہا الید العلیٰ، دینے والا ہاتھ بڑھا ہوا نا. دینے والا کام کیا کر رہا ہے؟ دے رہا ہے. کیا دے رہا ہے؟ روپیہ دے رہا ہے. اپنے سے روپیے کو دے رہا ہے دوسری طرف، تو گویا کہ غنا کو منتقل کر رہا ہے، غنا سے وہ دور ہو رہا ہے. ابھی لاکھ کروڑپتی آدمی ہو، 100 روپیہ دے گا تو 100 روپیہ اس کا کم ہوگا. تو وہ مائل ہے، جو یہ ہاتھ جو ہے مائل کس کی طرف؟ فقر کی طرف مائل ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ دینے والا ہاتھ جو ہے فقر کی طرف مائل ہے، اور لینے والا چاہے غریب ہو کس کی طرف ہے؟ غنا کی طرف مائل. ہاتھ بڑھا رہا ہے وہ لوگ پھٹ گئے. سمجھایا میں نے کہا مانی سمجھے. دینے والا ہاتھ بڑھا ہوا ہے
یعنی جو روپیہ پیسہ دے رہا ہے وہ افضل ہے لینے والا ہاتھ سے. علی ید الفقیہ تو دینے والا ہاتھ کیا دے رہا ہے؟ روپیہ دے رہا ہے تو اپنے سے غنا کو نکال رہا ہے, غنا کو نکال. وہ بالکل ہاتھ خالی ہے, جیب خالی ہے, ہاتھ خالی. وہ کدھر ہاتھ بڑھا رہا ہے؟ لینے کی طرف. اس وجہ سے کہ چونکہ یہ امیر جو ہے مائل بر فقر ہے اور وہ غریب مائل بر غنا ہے, اس وجہ سے اس کی فضیلت ہے. اور باتیں بیان کیا میں نے حضرت حاجی صاحب کی, کیوں علم پر عمل کیا. ماں تھانوی جیسا ماں جھک گیا اس کے علم کے سامنے. علم کیوں خون کے دریا درورا ہے بول. انہوں نے علم اس پر میں نے بیان کیا کہ علم پر عمل کرتے تھے. اس کی مثال میں بیان کر رہا ہوں میں, کیونکہ انہوں نے نہ جانی ہوئی چیز پر عمل کیا تو اللہ نے وہ علم دیا کہ حضرت ماں قاسم جیسا آدمی جھک گیا. یہ علم ہے. علم کے لیے دارالعلوم کی ضرورت نہیں ہے. سر انجام جاہل جہنم وہ ہے نا, اس پر کسی عالم نے لکھا ہے کہ یہ نہ سمجھنا کہ فلاں جگہ نہیں گیا اس میں آپ جہنم میں گیا. نہیں, علم جو خدا کا ہونا, نفس کا اپنا ہونا چاہیے, وہ نہیں تھا اس بنا پر جہنم میں جا رہا ہے. سر انجام جاہل جہنم وہ جو ہے بہت مشہور ہے. تو یہ نہ سمجھنا کہ جو نہیں گیا سہار پڑے گا وہ جاہل ہے وہ جہنم میں جائے. نہیں نہیں, علم کے لیے اتنا کافی ہے کہ اللہ سے ڈر جائے. بس کیا بات. کون کہہ رہا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود فرما رہے ہیں, وہاں سے آدمی نے نقل کیا. علم کے لیے اتنا کافی ہے, خدا کے سامنے جھک جانا. کل علم کا حاصل اس کو حاصل ہے. علم کے لیے اتنا کافی ہے خدا سے ڈر جائے. بس انما یخشى اللہ من عباده العلماء. جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ عالم ہے. جو ڈر گیا خدا سے وہ عالم ہے. اس کی فضیلت اپنی جگہ پر. انما یخشى اللہ من عباده العلماء. سر انجام جاہل کون جاہل؟ جو اللہ سے علم نہیں رکھتا, اللہ کو پہچانتا نہیں, وہ جاہل ہے, وہ جاننے میں جائے گا. اور جو اللہ سے جانتا ہے پہچانتا ہے کہ میرا رب وہ ہے, کافی پہنچ جائے گا. ڈرا اللہ کے سامنے جانے سے ڈرا اللہ تعالیٰ. سر انجام جاہل جائے, اس پر بہت رد کیا حضرت, بہت اس پر کلام کرتے تھے. مجھے وہ کلام یاد نہیں آ رہا, سب بہت کلام اس پر کرتے تھے کہ اس لفظ کا لوگ مطلب ہی نہیں سمجھتے. سر انجام جاہل بہت مشہور ہے اسے. سر انجام جاہل جہنم ہوا. کہا وہ عالم جو اللہ کی خشیت نہیں تھا اس کا انجام جہنم ہو. کہتے عالم جائیں گے نہیں جہنم میں, سب سے پہلے علماء جائیں گے جنہوں نے علم پر عمل نہیں کیا. اللہ تعالیٰ حفاظت. علم کے لیے اتنا کافی ہے کہ اللہ سے ڈرے, اور جیل کے لیے اتنا کافی ہے کہ ہمارے علم پر مغرور ہو جائے. یہ وہ سے جاہل ہے جو علم کے ساتھ غرور کرتا ہے, کبر کرتا ہے, وہ جاہل ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو علم نافع عطا فرمائے. اللہ منی اثر کو رزقا طیبا علما نافعا وعملا متقبلا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ منی اثر کو رزقا طیبا, بعد علم نافع ہے. مولانا حضرت بہت کلام رزق پر کہتے تھے کہ رزق کی اہمیت دیکھو کہ علم پر مقدم کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. کبھی ادھر مقدم یہ ہے کہ تاکہ علوم کا دروازہ کھل جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ منی اثر کو رزقا طیبا وعلما نافعا وعملا متقبلا. ایک زمانے میں دعا بہت چلی تھی حضرت کا بھی چلتی تھی دعا, بات چیزیں چلتی تھی. اب سب لوگ یاد کیے تھے اس کو. اللہ منی اثر کو رزقا طیبا, اللہ رزق طیب دیجیے. رزق طیب مولانا وہ ہے جو غفلت کا سبب نہ بنے. یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اے رسول طیبات کھاؤ اور عمل صالح کرو. حضرت سید عبد القدوس نے فرمایا کہ اس پہ جوڑ کیا ہے, یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. مول صاحب چاہے حدیث کتاب میں سید عبد القدوس کا وہی فرماتے ہیں کہ چونکہ عقل طیب موجب ہوتا ہے عمل صالح کا, اس بنا پر عقل طیب کو مقدم کیا ہے عمل پر. یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. جس کے طیب پر عمل صالح مرتب ہوتا ہے. کون کا سید عبد القدوس کا وہی. یا ایھا الرسل
کلو من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسول طیب مال کھاؤ، اللہ تو خلوص سے بغیر طیب مال کھاؤ۔ سبحان اللہ۔ ان کے نواسے نے ایک کھجور منہ میں رکھ لیا، فوراً آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کہا ارے کیا کیا تم نے؟ وہ صدقے کا ہے، بس نگاہ کر پھینک دیا، کھانے نہیں دیا حضرت حسن کو۔ ایک صاحب تھے منہ پھٹ کچھ ایسی بات حضرت حسن کے متعلق کہہ رہے تھے، ہاں بے ادب لوگ۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ جس کے نانا نے عقل طیب منہ سے نکال کے پھینک دیا عقل کو، کھجور کو، وہ غیر طیب مال کھانے دے گا؟ یہ کھائے گا یا اپنے نوازوں کو کھانے دے گا؟ ایسی بات کیا؟ یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسول طیب مال کھاؤ۔ کوئی چیز تھی، انہوں نے کہا، انہوں نے مانگا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ صدقہ ہے، ہم کو کسی نے صدقے کی طرف دیا، لیکن صدقہ ولی حیا۔ اب دیکھیے کہتے اب توسیع دیکھیے، تمہارے لیے وہ صدقہ ہے، جب تم اس کو دے دے گے تو حیا ہو جائے گا، بتا سکتا ہوں۔ کیا بات ہے، یہ علم ہوا کہ نہیں؟ وہ تقویٰ تھا اور یہ علم ہے۔ علم ہے، کیا بات ہے، اللہ کا صدقہ والا مشہور۔ یہ نہیں کہ لکیر کے فقیر، وہ تو شارع تھا، کیا بات ہے، شریعت کو شارع، ہر چیز کا درجہ۔ بعضوں نے کہا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے شریعت کے موجب، اسی طرح درجات کے موجب بھی وہی تھے۔ درجات کو بھی متعین کرنے والا کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ چیز واجب ہے، فرض، بعض کہتے ہیں فلاں چیز واجب ہے، نہیں کر سکتے تم۔ جو مستحب ہے نبی نے مستحب کیا، مستحب ہی رکھو، تم اس کو واجب نہیں کر سکتے۔ نہ واجب کو تو فرض کر سکتے، نہ فرض کو نہ واجب۔ یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسول طیب مال، عمل صالح کرو۔ ہمارے بزرگان دین جتنے حضرت ضامن صاحب تھے، انہیں کا قصہ ہے، کسی نے کہا کہ یہ کام کریے، کہا نہ بھائی، ہم کبھی کبھی اشعار سن لیا کرتے ہیں، اشعار بے مضامیر کے، یعنی گانے وہ نہیں، تو بعض لوگوں نے ایسے اشعار کو جو در سے پایا تھا اس کو ناجائز کہا تھا۔ ہم امام ہیں تو ہم مناسب نہیں سمجھتے، اس کو سننا بھی مناسب نہیں سمجھتے۔ متقی حضرت حاجی صاحب بہت بڑے آدمی تھے، کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، یہ نبی کو ہے، لیکن یہی حکم ہم لوگوں کو بھی ہے۔ یا ایھا الناس، میں کئی سال پر بیان کر رہا ہوں، یہ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، خدا کا کلام ہے۔ نبی سے اللہ فرما رہا ہے کہ طیبات کھائیے، عمل صالح کیجیے۔ ہم نے اسے کیا کہہ رہا ہے؟ کھا پی کر کے گناہ نہ کرو، کیونکہ نبی سے گناہ کا تصور بھی نہیں تھا، اس بات سے نبی کے لیے وہ لفظ نہیں کہا جو ہم لوگوں کو کہا۔ یا ایھا الناس کلوا مما، وہی بات تو ہے، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، تم کھا پی کر کے شیطان کے پیچھے نہ گھومنا، ان کی اتباع نہ کرنا۔ علماء کے سامنے میں نے بہت دن بات بتائی، علماء کے جانے حضور یہ اسی سے معلوم ہوتا ہے خدا کے کلام ہے۔ رسولوں کو حکم رہا ہے کہ عمل صالح کیجیے، بڑھائیے، یہ اور بات ہے، اور یہ کہ ہم لوگوں کہا کھا پی کر کے لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے پیچھے مت دوڑنا، کھا پی کر کے مست ہو کر کے معاصی بھی کرنے۔ اللہ میں اسألک رزقا طیبا وعلما نافعا وعملا متقبلا۔ بہت اللہ میں میرے دوستو، وہ اللہ تعالیٰ نے جو علم سکھلایا ہے، حقیقی علم کا اثر ہمارے مشائخ پر، ہمارے بزرگان دین جو اس پر چلتے ہیں ان پر آتا ہے۔ حضرت ضامی صاحب دیکھیے کسی دیر میں کہ بھائی ہم نہیں سنیں گے اشعار، بعض علماء نے بغیر مضامیر کو بھی شعر سننے سے منع کیا ہے، تو ہم امامت کرتے ہیں، ہم نہیں کریں گے۔ سبحان اللہ، تقویٰ بات کی بات ہے۔ وہی شہید ہوئے شاملی کی جنگ میں، وہی تو شہید ہوئے، حضرت حاجی صاحب سب بچ گئے۔
ان پر گولی لگی، شہید ہو گئے۔ وہاں تھانوی کے مزار پہ جاتے ان کے درمیان میں مزار پڑتے ہیں حضرت غازی صاحب کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو علم، تو میں اس پر کہہ رہا تھا حضرت حاجی صاحب نے علم پر عمل کیا، اللہ نے ان کو علم دیا، جو ہو گئے نہیں یہ ہے، اور علم پر انہوں نے عمل کیا اپنے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے علوم عطا فرمائے کہ تھانوی اما گنگوہی اما جو جبال العلم ہے، علم کے پہاڑی حضرات ہیں، وہ جھک گئے ان کے علم کے سامنے۔ علم اللہ تعالیٰ نے حضرت حاجی صاحب کو اعلیٰ درجے کے بہت سے علوم ہیں جس کو حضرت تھانوی نے نقل کیا ہے، اب کوئی پڑھے گی نہیں، امیر روایات وغیرہ ہے نا، لوگ کہتے ہیں کہاں سے آپ بیان کرتے ہیں، میں نے کہا امیر روایت پڑھے ہو، کہا نہیں، تو کیا پڑھو کو معلوم، امیر روایات پڑھو تب معلوم ہوں گے اپنے اقوال، اپنے بزرگوں کے کمالات۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس علم لدنی سے بھی مشرف فرمائے، اللہ تعالیٰ علم عطا فرمائے۔ علم سے ترقی کرتا ہے آدمی، علم سے ترقی کرتا ہے، سبحان اللہ۔ کوئی راستہ ہے جانتا ہے، علم جلدی سے پہنچ جائے گا، اور جو جگہ جس کو پوچھنا پڑے پہنچے گا، معلوم ارے بھائی راستہ ٹھیک سے نہیں معلوم تھا، یہاں بھی پہنچے، دیر میں پہنچے گا۔ اللہ کیا مثال۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو یہ جو انہوں نے کہا، اس کو میں نے کہا کہ دو بزرگ فرما رہے ہیں کیا ہے کہ جب علم عمل کیا، حضرت ابو درداء نے اس آیت کی تفسیر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو علم لوگوں کو دیا گیا ہے، جو لوگ اپنے علم پر عمل کرنے میں جہاد کرتے ہیں، مشقت برداشت کرتے ہیں، ہم ان پر دوسرے علوم بھی منکشف کر دیتے ہیں، اور میں نے حدیث بیان کیا اس میں جو اب تک حاصل نہیں تھے۔ اور حضرت فضیل بن عیاض نے فرمایا کہ جو لوگ طالب علم میں کوشش کرتے ہیں، ہم ان کے لیے عمل بھی آسان کر دیتے ہیں، وللہ سبحانہ۔ ہو گیا ہمارا مطلب، ہم نے ثابت اس سے کیا، اخیر تفسیر اسی حضرت حاجی صاحب پر ہوئی تھی بیان، جب بیان کر چکا تو دوسرے دن ان کے ایک بہت بڑے عالم آئے، ان کی ماں بہت عالمہ ہے، آپ نے کہا فلاں نے اجی تم بھی سب علم کیوں نہیں بیان، مولانا جو بیان کر رہے ہیں وہ علم سیکھو، تم معلوم کیا بیان کرتے ہو تم لوگ، اپنے لڑکے کو ڈانٹا، تمہیں معلوم کیا بیان کرتے ہو، مولانا جو بیان کرتے وہ بیان کیا کرو کبھی، تو کہہ رہے اماں نے ہم کو ڈانٹا آپ کے بیان کے بعد، اماں بھی ہوشیار ہے تب، اللہ کا شکر ہے گھر میں بھی جب بیان کر کے پوچھا ٹھیک تھا، بہت ٹھیک تھا، بہت اچھا، گھر میں بہت سمجھدار تھی، اللہ تعالیٰ کی مغفرت، اور ذرا بھی کچھ کمی مل رہتی تھی کیا بات ہے، کچھ گڑبڑی تھی کیا خوشی تھی، بیان نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو علم نافع عطا فرمائے۔ اللہ امینی دعا کرے، اللہ امینی اثر جامع دعا، اللہ امینی اثر کو جسم طیباً، میں اس کا جوڑ لگاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، جس کے طیب پر، تو حضور نے بھی وہ رعایت کیا، اللہ امینی اثر کو جسم طیباً وعلما نافعا، جس کے طیب سے کھاؤ گے تو عمل صالح ملے گا۔ یہ رب یہ بہت دیر بیان کر رہا ہوں، 20 سال پر اس کا جوڑ لگایا تھا میں نے، تو کسی نے بہت اس وقت یاد نہیں تھا، ابھی کو یاد آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے رزق یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات، طیبات کھاؤ گے تو عمل صالح کرو گے۔ اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا میں اس کی روایت کیا، اللہ امینی اثر کو جسم طیباً وعلما نافعا وعملا صالحا، رزق کے طیب پر علم نافع آئے گا، اور عمل نافع پر علم نافع پر عمل مقبول حاصل ہوگا، جو مربوط ہے، سلوک ہے یہ دونوں، سمجھ گئے؟ رزق طیب جب کھاؤ گے، اس کا اہتمام کرو گے تو اللہ علم نافع تم کو دے گا۔ علم نافع کیا مطلب، علم عمل مقبول کی توفیق ہوگی۔ یہ دعا سے سلوک طے کر رہا ہے، طریق بیان کر رہا ہوں، اللہ امینی اثر کو جسم طیباً وعلما نافعا وعملا متقبلا، یہی کہا اللہ تعالیٰ نے، یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، جب جس کے طیب ہوگا تو علم آئے گا، علم طیب آئے گا تو عمل صالح ہوگا۔ بہرحال ہمارا طریق جو ہے بالکل واضح ہے، قرآن حدیث سے بالکل مدلل ہے، ہم کو کسی بدعت کو اس طرح سے لوگ کہتے ہیں بدعت ہے، بدعت کیا ہے، قرآن حدیث ہمارے سامنے، بدعت کہاں چاہیے، روشن ہے، منار ہے، روشن، قرآن و حدیث کیا ہے، منار ہے، بالکل روشن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دو روشنی ہم کو دیا ہے،
ایک کتاب اللہ کی روشنی، ایک سنت رسول اللہ کی روشنی، صلی اللہ علیہ وسلم. اور پر مزید تائید ہمارے بزرگوں کی سیرت سے ہے. معیار انکار برسے شاید اس کام کی بنیاد 3 چیزوں پر ہے: کتاب اللہ، وہ سنت رسول اللہ، وہ سیرت سلف. سیرت سلف کو پیش نظر رکھو اور راستہ طے کرتے چلے جائے یہاں تک خدا تک پہنچ جاؤ گے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا کیجیے اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے دین کو پہچاننے کی، اپنے کتاب و سنت کو پہچاننے کی توفیق دے اور اس کے مطابق ہم کو چلائے. اللہ ہم گونگے بہرے لنگڑے لوگے ہیں، آپ ہی ہماری مدد فرمائیں گے تو ہم اس راستے پہ چل سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم کو اس راستے پر چلنے کی توفیق دے اور منزل مقصود تک پہنچا دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.